امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے آج بڑی خوشی کا دن ہے کہ ہمارے ساتھ مفتی مامور بدر صاحب تشریف فرما ہیں، اور وہ آپ کے دینی اور فقہی جتنے بھی سوالات ہوں گے اس کے جوابات انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ کچھ لوگ آ جائیں۔ ابھی ہم سوالات شروع کریں گے، اور مفتی صاحب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا پہلا لائیو سیشن ہے مفتی مامور بدر صاحب کے ساتھ میں، اور مفتی صاحب جو ہے ممبئی میں جوگیشوری میں امامت کرتے ہیں، اور بہت سالوں سے دین کی خدمت کر رہے ہیں مسئلے مسائل کے لائن سے، اور میں نے خود بہت کچھ مفتی صاحب سے سیکھا ہے، بلکہ مفتی صاحب ہی ایک مطلب ایسے بندے ہیں کہ جنہوں نے ایک تحریک دی مجھے سوشل میڈیا پر آنے کی۔ اور تو پہلے یہ بتا دیے کہ ہماری آوازیں آپ کو صاف آ رہی ہیں یا نہیں، ہے نا؟ آوازیں آپ بتا دیں کہ ہماری آواز صاف آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے۔ آ رہی ہے نا؟ چلیے ماشاء اللہ۔ ابھی آپ ہم سوالات پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دینی سوالات آپ کریں، فقہی سوالات جو بھی آپ کے، چاہے قربانی کے تعلق سے، چونکہ ابھی بقرعید نزدیک ہے، قربانی کا موقع ہے، تو ایسے وقت میں آپ وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ میں سوالات پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ شیطانی خیالات آتے ہیں، ان کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور۔ نیکسٹ سیریز کیا ہوگا وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جیسے ہوگا۔ تو ایک شخص لکھتے ہیں، کیا ہے، یکشی کشپ، مجھے غصہ بہت آتا ہے۔ غصے کا جو علاج ہے وہ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جب غصہ آئے تو نمبر 1 تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرے، اور بندہ جس سچویشن میں ہو، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، گھر میں ہے تو باہر نکل جائے، اور اسی کے ساتھ میں آدمی وضو کر لے، اور ساتھ ہی ساتھ میں بائیں طرف تھوک دے۔ تو یہ 3-4 عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ جو غصے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ غصہ بہت بری چیز ہے، آتا اکیلا ہے، لیکن جب جاتا ہے ساتھ میں تو عقل کو لے کر کے جاتا ہے، اس لیے غصے سے بچنا چاہیے۔ اکثر نقصانات غصے میں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں کچھ طریقے بتائے گئے، جیسے وضو کرنا، دائیں طرف تھوک دینا، اور جو سچویشن میں آدمی ہے تو اس کو بدل لینا۔ چلیے اگلا سوال ہے زید انصاری کا، کیا گھر میں میت کے 40 دن کے پہلے گھر کے لوگ نئے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ جی بالکل پہن سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں رسم و رواج سے تعلق رکھتی ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع فرمایا۔ سوگ کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کھانا پینا بند کر دے، غم کی کیفیت میں رہے، مسکرانا بھول جائے، اس کو ہمارے یہاں سوگ کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ کیا جائے، سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے گی تو اس میں سوگ نہیں کرے گی۔ اس لیے کسی گھر والوں کا 40 دن نئے کپڑے پہننے سے رکے رہنا، نئے کھانے بنانے سے، یا کوئی اور شادی بیاہ نہ کرنا، تو یہ سب غلط رسمیں ہیں، غلط چیزیں ہیں، ان کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسلام بڑا سیدھا سادہ ہے، تو ہمیں اس طریقے سے چلنا چاہیے۔ تو آپ بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ ایک بہن ہے افسانہ خاتون، وہ لکھتے ہیں کہ اسلام میں بچہ گود لینا جائز ہے؟ جی اسلام میں بچہ گود لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زید بن حارثہ، ان کو آپ کا منہ بولا بیٹا بولا جاتا تھا، تو حضور نے ان کو گود لیا تھا۔ تو گود لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی بچے کو گود لیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ اپنے کسی محرم رشتہ دار کے بچے کو گود لے، تاکہ جب کل کو وہ بچہ بڑا ہو جائے تو پردے وغیرہ کا زیادہ مسئلہ نہ آئے۔ چونکہ گود لیا ہوا بچہ اگر کسی غیر محرم کا ہے تو ظاہر سی بات ہے کل کو عورت سے بچے کا، بچے سے عورت کا پردہ بھی ہوگا۔
اور ایسے ہی میراث وغیرہ میں گود لیے ہوئے بچے کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. تو اگر کسی نے کسی کو پالا ہے, پرورش کیا ہے اور اسے کچھ دینا چاہتا ہے تو زندگی ہی میں دے کے چلا جائے یا وصیت کر کے چلا جائے, شرعاً وہ میراث میں مستحق نہیں ہوگا. باقی کسی بھی بچے کو گود لیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جن کے یہاں اولاد نہیں ہے تو بہتر ہے کہ وہ کسی بچے کو گود لے لے, اور ان کے یہاں جو ایک اولاد کی خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے مکمل فرما دے گا انشاءاللہ. چلیے اگلا سوال ہے محمد فیروز خان کا. وہ لکھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب, میرا ایک سوال ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں لیکن میں صرف ترجمہ پڑھتا ہوں. اچھا ہے نا, یعنی عربی نہیں پڑھتے, صرف ترجمہ پڑھتے ہیں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں ترجمہ پڑھنے کا تو بہرحال اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن قرآن کریم پڑھنے کا جو ثواب بتایا گیا تو وہ جو عربی کے جو الفاظ ہیں جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, تو یہ ثواب آپ کو جب ہی ملے گا جب آپ عربی کے ورڈ پڑھیں گے. چونکہ قرآن کا معنی اور مطلب ہی یہ ہے کہ عربی کے وہ الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر کے نازل ہوئے, تو آپ وہ الفاظ پڑھیں گے تب آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. باقی اگر آپ صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب تو ملے گا, لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو حدیث میں فرمایا گیا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ترجمہ بھی پڑھیں, لیکن ساتھ ساتھ میں عربی کے الفاظ بھی پڑھیں. بھلے ہی آپ 2 لفظ, 1 آیت یا 2 آیت یا 2 لائن پڑھیں, لیکن عربی کے الفاظ بھی آپ پڑھیں. اگلا سوال ہے محمد فیروز کا, شیئر مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کرنا کیسا ہے؟ جی شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا جائز تو ہے, لیکن ساتھ میں یہ دیکھ لیں کہ آپ جس کمپنی میں جس شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا رہے ہیں وہ حلال کاروبار کرتی ہو, جوئے سٹے کا, شراب کا یا بینک کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہ ہو, تو حلال کاروبار کرتی ہو, نفع نقصان دونوں میں اس کی شرکت ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کہیں کہ ہم صرف آپ کو فائدہ ہی فائدہ دیں گے اور نقصان میں آپ کو کوئی شرکت نہیں ہوگی. تو علماء نے شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانے کے, انویسٹ کرنے کے کچھ شرائط بیان کیے ہیں, جن میں سے 2-3 میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. حلال کاروبار کرتی ہو, بینک کا اس کے اندر کوئی لین دین نہ ہو, اور ایسے ہی نفع نقصان دونوں میں شرکت ہو, اور ایسے ہی نفع جو دیتی ہو تو وہ فیصد کے حساب سے دیتی ہو کہ بھئی آپ نے اتنا پیسہ لگایا تو اس کے فیصد کے حساب سے آپ کا نفع اتنا بنتا ہے. ایسا نہیں کہ ہر مہینے آپ کو 5,000 ملے گا, 10,000 ملے گا متعین کر کے, تو یہ شکل جائز نہیں ہوگی. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں, اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے ہیں, اور جہاں آپ کو شک ہو تو پھر وہاں آپ کو اس سے بچنا چاہیے. چلیے عبد الکلام صاحب سوال کرتے ہیں کہ نہیں سوال ادھر چلا گیا, چیزیں کے ساتھ کمنٹ آ رہے ہیں. ہاں, کیا عبد العلیم صاحب, کیا نماز پڑھتے ہوئے موبائل سے قرآن پڑھنا ممکن ہے, مطلب پڑھا جا سکتا جی ہے؟ نہیں, اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ میں لے کر کے اگر آپ موبائل کو قرآن پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل کثیر ہو جائے گا. عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل کرنا نماز میں کہ جس سے دوسرا دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, یہ نماز سے باہر ہے. تو اگر ایسا عمل نماز کے اندر پایا جا رہا ہے تو وہ عمل کثیر کہلاتا ہے, اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. لہٰذا موبائل جیب سے نکالنا, ہاتھ میں لینا, اسے کھولنا, پھر رکوع سجدے میں جاتے ہوئے جیب میں ڈالنا یا اس کو بند کرنا, لاک کرنا, تو یہ ساری چیزیں عمل کثیر کے اندر آتی ہیں اور ان سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے نماز میں موبائل میں دیکھ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے فقہاء احناف کے نزدیک. چلیے اگلا سوال ہے مختوم پٹیل کا. جی, وہ سوال پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے بنا اپنی مرضی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ ماں باپ کی مرضی کے بغیر شادی کرنے کی تو اجازت ہے. اگر لڑکا لڑکی بالغ ہے, لڑکا لڑکی اگر دونوں بالغ ہیں تو وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب تک کہ بچوں کی شادی نہ کی جائے, جب تک کہ ان سے اجازت نہ لے لی جائے, تو جب تک کہ لڑکا لڑکی صراحت کے ساتھ اجازت نہ دے دیں کہ ہاں مجھے رشتہ منظور ہے, تب تک کہ ان کی شادی کرنا جائز نہیں ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک لڑکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ میرے والد نے میری مرضی کے بغیر میری شادی کر دی ہے. حضور نے فرمایا اگر تم راضی نہیں ہو تو رشتہ توڑ دو. تو اگر بالغ ہیں تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ ماں باپ جہاں کہیں وہاں رشتہ کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ کوئی بھی ماں باپ دنیا میں اپنے بچوں کا برا نہیں چاہتا, وہ اچھے سے اچھا ان کے لیے تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو رشتہ پسند نہیں ہے تو ماں باپ کو سمجھائیں, پیار و محبت سے بتائیں اس کے اندر یہ کمی ہے, یہ خوبی ہے, مجھے کہیں اور کرنا ہے. تو پیار و محبت سے سمجھا کر کے بہتر یہ ہے ایسی جگہ رشتہ کریں کہ جہاں ماں باپ بھی راضی ہو اور بچہ خود بھی راضی ہو. یہاں دونوں کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, یا تو بچہ ماں باپ کی سائڈ لے لے, یا تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کی بات پر ایگری ہو جائے, کیونکہ زندگی بچے نے گزارنی ہے. تو بہتر ہے کہ جس سے بچہ شادی کرنا چاہتا ہے, جس کو پسند کرنا چاہتا ہے, تو ماں باپ کو چاہیے کہ اسی کے ساتھ راضی ہو جائیں, کیونکہ زندگی تو بہرحال اس کو گزارنی ہے, میں نے اور آپ نے تو گزارنی نہیں ہے. تو جہاں اپنی پسند کا وہ اظہار کرتا ہے تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہے. بالکل, کیونکہ کل کو کوئی مسئلہ ہوگا تو واپس میں ہینڈل کریں گے, نہیں تو پھر ماں باپ کو بولے گا کہ جی آپ نے کرائی تھی تو سنبھالو اسی کو.
تو بہتر یہ ہے کہ دونوں مینج کر کے لے کے چلیں اور جہاں پر دونوں راضی ہو جائیں تو وہ شادی انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں زیادہ خیر و برکت ہوگی۔ اگلا سوال ہے زین العابدین خان، اگر کسی عورت کا ہسبینڈ شرابی ہے تو کیا وہ طلاق لے سکتی ہے، یعنی طلاق کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے؟ شاید یہ ان کا سوال ہوگا۔ صرف دیکھیے شراب پینا اگرچہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے ہے، لیکن یہ ایسی وجہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے طلاق کا مطالبہ کیا جائے۔ بہتر ہے کہ ایسے شوہر کے حق میں دعا خیر کی جائے اور اس کے ماں باپ کو یا قریبی کسی عالم کو یا کسی اور کو بلا کر کے اس کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے۔ اس عادت سے اگر باز آنے کے لیے کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بالمقابل اس کے کہ اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے، کیونکہ آج کل طلاق کے بعد لڑکیوں کی شادی کا ہونا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ ہمارے سامنے تو مسائل آتے رہتے ہیں، یا کماری لڑکیوں کی شادی کے مسئلے پڑے ہوئے ہیں، جس کو طلاق ہو گئی یا جو بیوہ ہے اس کی شادی کے تو بہت بڑے مسئلے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ اگر سمجھانے بجھانے سے کام چل سکتا ہے، شوہر صرف شراب پیتا ہے، کوئی اور بدتمیزی نہیں کرتا ہے، جیسے شراب پی کے مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا یا نام نفقہ نہ دینا، اگر اس کے اندر اور کوئی بری عادت نہیں ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ شراب کی عادت چھڑائیں، طلاق کا مطالبہ نہ کریں۔ اگر اس کے اندر اور دوسری گندی عادتیں ہیں، گالی گلوچ کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، کماتا وماتا نہیں ہے، آپ کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، تو پھر آپ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پھر بھی نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو سدھارنے کی دعائیں اور محنتیں کرنی چاہیے جیسے بھی ممکن ہے۔ چلیے، ثاقب عالم نے بڑا کامن سا سوال کیا ہے کہ کیا بقرعید میں عقیقہ کر سکتے ہیں، مطلب جانور میں عقیقہ، قربانی کے جانور؟ جی، قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر بڑا جانور ہے تو بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، جیسے گائے ہیں، بھینس، بیل وغیرہ ہے، اونٹ وغیرہ ہے، تو ایک جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو اگر 6 حصے قربانی کا رکھ لیے جائیں، 1 حصہ عقیقے کا رکھ لیا جائے تو بھی جائز ہے۔ کسی کی شادی ہوئی ہے، کوئی ولیمے کا حصہ رکھنا چاہتا ہے تو ولیمے کا حصہ بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ تو ولیمہ، عقیقہ سب کیے جا سکتے ہیں قربانی والے جانور۔ ایک بار بار میسج کر رہے ہیں کہ سر میں رشتہ داروں سے بہت پریشان ہوں، صرف 15 سال کا ہوں، کچھ رشتہ دار ہیں، ان کی وجہ سے میرے ممی پاپا کے بار بار جھگڑے ہوتے ہیں، میں کیا کروں؟ پلیز بولو۔ پاپا سنتے نہیں، ہم سے لڑتے رہتے ہیں رشتہ داروں کی وجہ سے۔ اچھا، ایسے دیکھیے ایسے لوگوں کے حق میں دعا خیر کرنی چاہیے، اور ایک دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ بہت بہترین دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ تو اس دعا کو پڑھ کر کے اپنے ماں باپ کے حق میں بھی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، دوسرے رشتہ داروں کے حق میں بھی دعا خیر کرنی چاہیے، اور بہتر ہے پیار محبت سے بٹھا کر کے ماں باپ کو صحیح بات سمجھائے کہ جی اصل بات کیا ہے، کہاں ہم لوگ مسٹیک کر رہے ہیں، کہاں ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی صحیح بات سمجھیں گے کہ میں کہاں ناانصافی سے کام لے رہا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ جو دوسرے پریشان کر رہے ہیں آپ ان کو پریشان کریں۔ ایک نہاریکا سنگھ ہے، جی، وہ بھی بار بار میسج کر رہے ہیں کہ سلام بھائی جان، میرے ہسبینڈ کو بلڈ کینسر ہے 2018 سے، جی، اورل کیمو لے رہے ہیں، کوئی دعا بتائیے شفا کے لیے۔ شفا کے لیے بہت اچھا سوال ہے۔ آپ ایک کام کیجئے، ایک تو سورہ فاتحہ، الحمد شریف بھی جس کو کہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کہ ہر مرض کی دوا سورہ فاتحہ کے اندر ہے، ہر مرض کی دوا سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں 7 بار پڑھ کر کے آپ اپنے مریض کو دیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کچھ دن کے بعد آپ کو میسج کر کے ہم کو رزلٹ رپورٹ بتائیے گا، امید ہے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ۔ ایک ایان شیخ کر کے ہے، سر خواب میں بلڈ نظر آنا، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ تھوڑا سوال ایسا کیجئے کہ جس کو ہم لوگ سمجھ سکیں، اور مکمل سوال کیجئے تاکہ اس کے حساب سے آپ کو کوئی بہتر اس کا جواب دیا جائے۔ سائل اوہرا کر کے ہیں، جی، وہ بول رہے ہیں کہ اللہ کے بارے میں شیطانی خیالات آتے ہیں، پلیز کچھ بتائیں۔ جی دیکھیے اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے۔ سب سے پہلے اس طرح کی چیزوں میں اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے اور کیا کیا اللہ کی قدرتیں ہیں اس کا اظہار ضروری ہے۔ جب آدمی کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے گی، اللہ نے دنیا بنائی، یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا بغیر پلر کے، جب چاہے جس کو چاہے روزی دے، جس کی چاہے روزی روک لے، جب چاہے بارشیں برسائے، تو اتنی بڑی ذات جتنے اتنی بڑی کائنات بنائی، کائنات میں ہزاروں سیارے، ہزاروں گریویٹی، دنیا بھر کی چیزیں بھری پڑی ہیں، تو وہ ذات اتنی بڑی ذات ہے، تو جب آدمی کے ذہن میں اللہ کی کبریائی بڑائی بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ امید ہے کہ شیطان بہکانا بند کر دے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں
لا الہ الا اللہ، جس کو افضل الذکر بھی کہا گیا ہے، تو زیادہ سے زیادہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انشاءاللہ اس کلمے کی برکت سے شیطان جو آپ کے ذہن میں وسوسے ڈال رہا ہے نا، تو انشاءاللہ وہ ڈالنا بند کر دے گا۔ اگلا سوال ہے چودھری فرحان کا۔ السلام علیکم، میرا سوال، تراویح میں اگر کسی نے جان بوجھ کر سجدہ تلاوت چھوڑ دیا تو کیا کریں گے؟ کہ اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے تو گنہگار تو بہرحال وہ ہوگا، لیکن نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور جن مقتدیوں نے سجدہ تلاوت سنا ہے، وہ چاہے نماز کے اندر ہیں یا نماز سے باہر ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ وہ بعد میں اپنا سجدہ ادا کر لیں۔ لیکن اگر امام صاحب نے نہیں کیا ہے، چونکہ تراویح میں تو ظاہر سی بات ہے امام صاحب ہی تراویح پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو سجدہ کرنا تو سب انہیں کی ذمہ داری تھی۔ تو اگر کبھی ایسا ہو جائے انہوں نے نہیں کیا ہے، چاہے جانے سے ہوا ہو یا انجانے سے ہوا ہو، تو جان کر کے کیا تو گناہ ملے گا، انجانے سے ہو گیا تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ نماز نہ لوٹانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کی ضرورت ہے، نماز ہو جائے گی۔ ایک مبین بن سلام ہے، کیا تراویح کی نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، فقہائے احناف کے نزدیک جو ہے وہ تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے۔ مسئلہ یہاں بھی عمل کثیر کا ہی ہے، قرآن ہاتھ میں اٹھائیں گے یا سامنے رکھیں گے تو یہاں ایک تو تعلیم و تعلم یعنی قرآن سے علم حاصل کرنا آ رہا ہے، اور دوسرے کیا ہے قرآن کو اٹھانا، پھر رکوع سجدے میں جاتے ہوئے اس کو بند کرنا یا دیکھنا، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو فقہا نے عمل کثیر کے اندر مانا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، تو ہم احناف کے نزدیک میں اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اور یہ درست نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بلال انصاری وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک عیسائی لڑکی سے شادی کی جا سکتی ہے جبکہ وہ مسلمان نہ ہوئی ہو؟ شاید اس کا مسئلہ اہل کتاب والا مسئلہ ہے۔ جی اگر آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں گے تو میں نے باقاعدہ ایک مکمل ویڈیو اس کے اوپر بنائی ہوئی ہے، ہمارا چینل ہے کچھ فقہ مسائل، تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا، وہاں انشاءاللہ آپ کو تفصیلی مسئلہ مل جائے گا۔ بہرحال جواب یہ ہے مسئلے کا کہ وہ چاہے یہودی عورت ہو چاہے عیسائی عورت ہو، تو آج کے زمانے میں آج کے جو عیسائی ہیں وہ مشرک ہیں، یعنی یہ کہہ لیجیے کے اعتبار سے کہ کافر ہیں، تو اس لیے عیسائی لڑکی سے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لے، وہ کلمہ نہ پڑھ لے، تب تک کہ اسے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، چونکہ عیسائی عیسیٰ کو اللہ مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، اور بہت سارے ایسے شرکی عقائد ان کے اندر پائے جاتے ہیں آج کل کے کہ جن کی وجہ سے وہ اہل کتاب نہ رہے، اور جب وہ اہل کتاب نہ رہے تو وہ مسلمان بھی نہ رہے، اور جب مسلمان نہیں رہے تو وہ کفر کے حکم میں آ گئے، اور ایک مسلمان کا کافر سے نکاح جائز نہیں ہوگا۔ تو جب تک کہ کلمہ نہ پڑھ لے تو عیسائی لڑکی سے نکاح نہیں ہوگا آج کے زمانے کے اعتبار سے۔ چلیے ماشاءاللہ۔ ایک ہے محمد اظہر بے، بینک میں جاب کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بینک میں اگر آپ کی جاب ایسی ہے کہ جس میں براہ راست سود کا لین دین ہو رہا ہے، جیسے آپ اکاؤنٹ کھول رہے ہیں یا کیشیئر ہے پیسہ لے رہے ہیں دے رہے ہیں، تو اگر براہ راست سود جو معاملہ ہوتا ہے اس سے آپ کی کنیکٹیویٹی ہے، آپ اس سے ریلیٹڈ ہیں، تب تو آپ کی جو جاب ہے وہ جائز نہیں ہوگی، کیونکہ سود میں آپ کی معاونت پائی جا رہی ہے، اور قرآن کریم میں فرمایا گیا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ گناہ کے کاموں میں مدد بھی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا سب کے اوپر لعنت ہے۔ تو اگر آپ کا سود سے کوئی کنیکشن ہے تب تو آپ کی جاب جائز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے آج ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ بینک میں جھاڑو لگا رہا ہے، وہ صفائی کا اس کا کام ہے، تو جائز ہے چونکہ اس کو سود سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ واچ مین ہے، اس کو سود سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایسے ہی بینک کی جو گاڑیاں چلتی ہیں یہاں سے وہاں ڈراپ کرنے کے لیے، تو یہ نوکریاں جائز ہیں چونکہ ان کا لین دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ اگر اس طرح کی کوئی جاب ہے تو وہ جائز ہے، اور جہاں سود سے آپ کا کوئی بھی کنیکشن پایا جا رہا ہے تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ محمد آصف بنساری بوائز، السلام علیکم حضرت، کیا آستین موڑ کر نماز ہوگی؟ دیکھیں آستین موڑ کر کے نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اصل کپڑا جو ہے نا وہ یہاں تک ہے، تو اگر خام میں اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیں گے تو یہ کہہ لیجیے مکمل لباس میں کمی ہو جائے گی۔ مکمل لباس یہاں تک تھا لیکن آپ نے اس کو فولڈ کر کے یہاں تک کر لیا، تو نماز میں ثواب میں کمی ہو جائے گی، باقی نماز تو ہو جائے گی۔ یہی مسئلہ ہے ہاف آستین جو ٹی شرٹ شرٹ وغیرہ لوگ پہنتے ہیں تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے، تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی ہو جائے گا۔ جب آپ نے اتنا لمبا پہنا ہی ہوا ہے تو اس کو پورا کا پورا مکمل پہنے تاکہ ثواب سے آپ محروم نہ ہوں۔ اچھا، اگلا سوال ہے ایک کون ہے کاظمی کچن کہ بھائی سفلی عمل کا توڑ بتا دیجئے، میرے بھائی پر کیا گیا ہے۔ سفلی علم، سفلی جی وہ گندا ناپاک علم جس کو کہتے ہیں۔ ہاں جی اس کا توڑ یہ ہے کہ معوذتین جن کو کہا جاتا ہے،
قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. روزانہ یہ دونوں صورتیں پڑھ پڑھ کر کے اپنے اوپر بھی دم کریں جس بندے کے اوپر ہے, اور پانی پر پڑھ کر کے بھی ان کو دم کر کے پلائیں. یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جادو ٹونے اور اس سفلی رنگ کے سلسلے میں بہت مضبوط اور بہت طاقتور ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا گیا, ہم سب نے وہ سنا ہے واقعہ, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جادو کے توڑ کے لیے یہی دو صورتیں نازل کی گئی تھی. تو جب حضور کا جادو ان سے اتر گیا تھا تو میرا اور آپ کا کیوں نہیں اترے گا؟ تو اس لیے ان دونوں صورتوں کو پڑھتے رہیں, اپنے اوپر بھی دم کرتے رہیں, پانی پر پڑھ کر کے پیتے رہیں. انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد میں آپ خود ہم کو بتائیں گے کہ جو بھی اثر تھا وہ انشاءاللہ دور ہو گیا. کیا ہے ایک اگلا سوال ہے, کاروبار میں برکت کیسے ہو, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں, کاروبار میں برکت کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. کوئی بندہ نمازیں چھوڑتا ہے, اللہ کے احکامات چھوڑتا ہے, اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ خیر و برکت کے فیصلے فرمائے گا, تو یہ ناممکن بات ہے. اللہ کی نافرمانی کریں, حالانکہ روزی دینے والا وہی ہے. تو جب روزی دینے والا وہی ہے, ہم اسی کی نافرمانی کریں گے تو پھر روزی کہاں سے آئے گی؟ تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں. دوسری چیز, حرام کام کے اندر ملوث ہیں اس حرام کام کو چھوڑ دیں. سودی معاملات کے اندر اگر آپ شامل ہیں, کسی بھی اعتبار سے لون لیا ہوا ہے, گاڑی پہ, گھر پہ, کوئی بھی معاملہ ہے اگر سود سے, تو اس کو چھوڑ دیجئے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سورہ قریش لإیلاف قریش, یہ پوری صورت روزانہ 11 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. اس صورت کا تجربہ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے بڑے اچھے لوگوں کے کاروبار کو شروع کرا دیا ہے. ساتھ ساتھ میں درود شریف اور استغفار, تو یہ 3-4 چیزیں کر لیجئے, پھر دیکھیں انشاءاللہ کیسے آپ کے کاروبار میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں. ایک بہن ہے طوبہ اسلامیہ, بولتی ہے جوڑا باندھنا کیسا ہے. جوڑا جو بالوں کا باندھتے ہیں, دیکھیں جوڑا باندھنے کی کئی ساری شکلیں ہیں. اگر جوڑا آپ نے یہاں باندھا ہے سر کے اوپر, تو یہ تو ناجائز کی کیٹیگری کے اندر آ جاتا ہے. اور اگر آپ نے پیچھے گدی پہ باندھا ہے تو یہ جائز ہے. اگر گدی پہ باندھا ہے تو یہ جائز ہے. امہات المومنین سے یعنی ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابیہ سے ثابت ہے کہ وہ گدی کے پیچھے جوڑا باندھتے تھے. تو گدی کے پیچھے باندھا ہے وہ تو جائز ہے, لیکن آج کل جو فیشنیبل چلا ہوا ہے سر کے اوپر یہاں باندھ لیتے ہیں, تو اس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے. اور اس طرح کی عورتیں, ان کو تشبیہ دی گئی ہے جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے ابھرا ہوا, اونٹ کی پیٹھ ہوتی ہوئی ابھری ہوئی, تو اس کو تشبیہ دی گئی. اور ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی کہ جو سر کے بالوں کا جوڑا سر کے اوپر یہاں باندھتے ہیں, ٹٹرا بھی جس کو کہتے ہیں, تو یہاں باندھنا غلط ہے, گدی میں باندھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں میں فرق سمجھ لیجیے. ایک بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, دانش علی, کیا میں بھی حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ولی بن سکتا ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. دیکھیں, ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. ولی ہم کس کو کہتے ہیں؟ ولی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی مانے اور گناہوں سے بچے. بس اگر آپ سادہ الفاظ میں اگر آپ ولی بننا چاہتے ہیں تو صرف 2 چیز آپ کو کرنی ہے. ہر گناہ سے بچنا ہے, اور اللہ نے جتنے بھی اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے. آپ دوام کے ساتھ, پابندی کے ساتھ یہ عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے ولی بن جائیں گے. ہم ولی انہی کو کہتے ہیں کہ جن سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا ہے, جو گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. تو آپ بھی انشاءاللہ بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے بھی اوپر والے مقام پر پہنچا دے. یہ آپ کی ذات کے اوپر ہے. آپ اپنے آپ کو معصیات سے روک لیجئے, اوامر پر عمل کیجئے اور نواہی سے بچائیے, تو انشاءاللہ آپ کو بھی وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے. ایک آئی ڈی ہے دل سے انٹرٹینمنٹ, جی, ٹخنوں کے نیچے پینٹ ہونے پر نماز ہوتی ہے کیا؟ نماز تو ہو جائے گی, لیکن ثواب کے اندر کمی ہو جائے گی, ثواب میں محرومی ہو جائے گی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے, وہ چاہے پینٹ ہو, پائجامہ ہو, لنگی ہو, اور وہ چاہے اپنا جبہ وغیرہ ہو, تو اس کو پہننے سے منع فرمایا. اور یہ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. تو نیچے اگر ہے تو بہرحال گناہ تو ہے, اور ایسی صورت میں نماز تو ہو جائے گی, لیکن نماز کے ثواب میں کمی کوتاہی کر دی جائے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ان کو اوپر کی طرف فولڈ کر لینا چاہیے, ان کو ٹخنوں سے اوپر کر لینا چاہیے. اگر ہمیشہ ہر حال میں ہی اوپر رہنے چاہیے, لیکن کم از کم نماز کی حالت میں ان کو اوپر کر لینا چاہیے. بہرحال نماز ہو جائے گی. ایک برنی چینل ہے, جی, میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو زبردستی طلاق دلوا سکتے ہیں؟ مطلب شاید ایسا بولنے کا مقصد ہوگا کہ وہ طلاق لینا نہیں چاہتی, زبردستی طلاق لے لو, یا کبھی بھائی یا باپ زبردستی کرتے ہیں نا بیٹی پہ, بیٹی رہنا چاہتی لیکن باپ بھائی یا رشتہ دار بولتے ہیں طلاق لے لے, بس آ جا تو ادھر, ایسا ہے ویسا ہے. تو ایسا زبردستی طلاق, زبردستی جب تک کہ کوئی شرعی عذر یا اس طرح کا کوئی معاملہ نہ پایا جائے کہ جس سے بچی کو تکلیف ہو رہی ہے یا بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے,
تو طلاق کی بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کو جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ طلاق ہے۔ بیجا طلاق کا مطالبہ کرنا یا بیجا طلاق دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ عمل ہے، تو اس لیے طلاق کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر زبردستی کسی سے دلوائی گئی اور اس نے زبان سے طلاق دے دی، بھلے کسی نے گن پوائنٹ پہ رکھ کے کیوں نہ اس سے کہلوایا ہو، لیکن اگر زبان سے طلاق کے الفاظ کہہ دیے تو بہرحال طلاق ہو جائے گی۔ تو زبردستی پہ اگر بول دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک کیا ہے واریر پب جی کھیلنا کیسا ہے؟ اچھا دیکھیں، پب جی کھیلنے کے تعلق سے میں نے کئی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، آپ ہمارے چینل پہ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو پب جی میں بہت ساری خرابیاں آج کل پائی جا رہی ہیں۔ سب سے بڑی خرابی جو ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، ٹائم برباد کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام میں لا یعنی باتوں سے بچا جاتا ہے، یعنی فالتو چیزوں میں ٹائم خرچ نہیں کیا جاتا، تو اس کے اندر وقت ضائع ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ دوسرے کیا ہے کہ شوٹنگ والے جو گیم ہیں نا، ان کو دیکھ کر کے ہمارے اندر بھی انرجی پیدا ہوتی ہے اور بندہ لڑنے بھڑنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ ذرا سا کسی کی پھسڑ لگ گئی، آجا میں تیرے سے کم ہوں کیا، تو ایک غلط پریرنا ہم کو اس سے ملتی ہے۔ دوسرے کیا ہے، بندہ اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ نمازیں ضائع برباد ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی جیسا کہ کچھ نئی اپڈیٹس آئی تھی جس میں ہمارا جو کعبہ ہے اس کو ٹارگیٹ بنانا دکھایا جا رہا ہے، کچھ اپڈیٹس آئی تھی کہ ہم کو شکتی حاصل کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری غلط چیزیں، حرام چیزیں اس کے اندر شامل تھی۔ تو اس کی وجہ سے خلاصہ یہ ہے کہ پب جی کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ آؤٹ ڈور گیم کھیلیں، جیسے کشتی ہے، کبڈی ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، بیٹ بلہ ہے، تو اس طرح کی چیزیں کھیلیں۔ آپ ذہنی مشقت کریں، آپ بدنی مشقت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جسم بھی بنے گا، باڈی بھی بنے گی، ذہن بھی آپ کا کھلے گا۔ اس طرح کی چیزوں میں پڑے یہاں تک کہ ہم نے کیسے سنے ہیں کہ ماں باپ نے بچے کو پب جی کھیلنے سے روکا، غصے میں آ کے اس نے ماں باپ کو ہی مار ڈالا۔ تو ان کی لت ایسی گندی، ایسی بری لت لگ جاتی ہے کہ اس کے نقصان بہت سارے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑا جائے۔ اچھا، ہمارے کچھ فقہ مسائل چینل پہ بھی لائیو چل رہا ہے، تو کچھ حضرات ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آج جو ہے مولانا رشید مفتاحی صاحب کے ساتھ میں ہیں، ان کے یہاں دعوت میں ہوں میں، تو ان کے چینل پہ بہت سارے ہمارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں، تو آج ان کے سوالوں کے جوابات ہیں۔ ہمارے چینل پہ جو حضرات ہیں تو آپ کے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ کل ہوں گے، تو آج آپ انہی ہمارے اپنے دوسرے بھائیوں کے سوالات کے جوابات کو سنیں۔ مولانا رشید مفتاحی صاحب ساتھ میں ہیں، تو اسی سے آپ فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ آپ کا موقع کل آئے گا، آج ان کا موقع ہے۔ اصل میں لائیو آنے کا مفتی صاحب کے ساتھ میں مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے میرے مفتاحی کو مفتی سمجھتے ہیں۔ اچھا، اور مجھے بہت سارے سوالات لوگ واٹس ایپ پہ بھی کرتے ہیں، ای میل بھی کرتے ہیں، کمنٹ بھی کرتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں، اور اس میں مفتی صاحب لکھتے ہیں۔ تو میں سب کو بتا دوں کہ میں مفتی نہیں ہوں، اسی لیے میں نے مفتی کو لے کر آ گیا ہے نا۔ اب بازو میں بیٹھے تو اب مفتی رشید مفتاحی ہو گئے ہے نا۔ تو آپ کے جتنے بھی سوالات تھے میں نے کہا کہ مفتی صاحب آ جائیں، کیونکہ مفتی صاحب سے پرانی دوستی ہماری۔ مفتی صاحب کا ایک چینل بھی ہے، کچھ فقہی مسائل، آپ جیسی سرچ کریں گے کچھ فقہی مسائل، تو ہاں، یا مفتی مامور بدر، ایسے دونوں میں سے کوئی بھی نام اگر آپ سرچ کریں گے تو مفتی صاحب کا چینل آ جائے گا، اور اس پر صرف جتنے یہ مسائل ہیں اس کی جو آج شارٹ کٹ میں مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں، اس کو تفصیل سے اس میں اس چینل میں ویڈیوز میں دیا گیا ہے۔ تو آپ مفتی مامور بدر لکھیں یا کچھ فقہی مسائل لکھیں تو مفتی صاحب کا چینل آ جائے گا، اور آپ سبسکرائب کر لیجئے، آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ کے علم میں بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ وہاں جائیں گے۔ چلو ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ 700 کے قریب لوگ ابھی ہم سے جڑ چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں۔ محمد ابو بشر، کیا مسجد کے کام میں زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتے ہیں؟ جی نہیں، مسجد کے اس میں زکوٰۃ کا رقم استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ وجہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ لوگوں کا میل کچیل ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں کا مال کا میل کچیل ہے، اور مسجد جو ہے وہ اللہ کا پاک گھر ہے، تو پاک گھر میں پاک ہی مال ہونا چاہیے، یعنی آپ جو امداد کی رقم دیتے ہیں وہ دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے سامنے والے کو مالک بنانا ضروری ہے، جو مستحق زکوٰۃ شخص ہے اس کے ہاتھ میں دینا ضروری ہے۔ اور یہاں مسجد کے معاملے میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بندہ ہی نہیں ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو آپ ہاتھ میں کس کے دیں گے؟ ذمہ دار اگر آپ بولے تو ذمہ دار مسجد کا مالک تھوڑا ہی ہے، وہ تو مینیج کرنے والے ہیں۔ تو ان دو وجوہات کی وجہ سے کہ ایک تو مستحق نہیں پایا جا رہا ہے، دوسرے یہ ہے کہ زکوٰۃ وہ پاک اور پاک مال نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے مسجد کے لیے، تو ان دو وجوہات کی وجہ سے علماء نے مسجد میں زکوٰۃ دینے کو منع فرمایا ہے۔ اگلا سوال ہے ساحل حسین، جی، قبرستان میں چپل لے جا سکتے ہیں کیا؟
جی تو قبرستان میں تو مردے لی جاتے ہیں، چپل کیوں آپ لے جانا چاہتے ہیں؟ ان کا مطلب ہے کہ کیا پہن کے جا اچھا، سکتے ہیں پہن کہ کے نہیں جا جا سکتے سکتے ہیں۔ ہیں۔ جی دیکھیے بس یہی ہے کہ قبروں کی بے حرمتی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چپل پہن کر کے کسی قبر کے اوپر پیر رکھ دیں، تو اگر قبروں کی بے حرمتی نہ ہو تو پہن کر کے جایا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے قبرستان ایسے ہوتے ہیں جس میں جھاڑ جھنکاڑ کانٹے وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر ننگے پیر چلنے کو کہا جائے تو ہو سکتا ہے کسی کو چبھ جائے، تو اس لیے احتیاط کے ساتھ میں گنجائش ہے۔ بہت سارے لوگ خواب کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں، خواب میں یہ نظر آتا ہے، خواب میں وہ نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے بتا دو کہ ہم یہاں خواب کی تعبیر بتانے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، بہتر ہے نا۔ فقہی مسائل جو ہے، آپ کے دینی مسائل جو آپ کو چاہے نماز کے ہو، چاہے زکوٰۃ کے ہو، چاہے قربانی کے ہو، حج کے ہو، عمرے کے ہو، شادی کے ہو، نکاح کے ہو، طلاق کے ہو، بہت سارے مسائل ہیں زندگی میں، تو آپ وہ سوالات کر سکتے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کنٹینیو خواب دیکھنے والے یہاں پر، میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ خواب میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سامنے والے سے پوچھنے کی ہوتی ہیں، تو اب یہاں تو وہ پوچھ نہیں پائیں گے، تو اس لیے اگر کسی کو پوچھنا بھی ہو تو وہ الگ سے فون کر کے خواب کی تعبیر معلوم کرے، چونکہ بہت ساری چیزیں کیا ہوا، کیسے ہوا، کتنا ہوا، تو بہت ساری چیزیں پوچھنے کی ہوتی ہیں، پھر اس کی تعبیر بتائی جاتی ہے، تو اس لیے یہاں خواب کی تعبیر نہ پتا کریں، وہ آپ بعد میں جو بھی ماہر ہیں خواب کے وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، عصر مغرب کے بیچ میں شاید؟ جی پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے قضا نماز پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، منع جو کیا گیا حدیث میں وہ صرف نفل نماز سے منع کیا گیا ہے، تو نفل نماز پڑھنا منع ہے، باقی تلاوت کا سجدہ ہے، قضا نماز وغیرہ ہے تو ان کو ادا کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا، ایک محمد طالب آفیشیل ہے، دف والی نعت پڑھ سکتے ہیں؟ دف سے دیکھیے آج کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دف آج کے زمانے میں نہیں پایا جاتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دف وغیرہ ہوتا تھا اب وہ نہیں ہے، اب آپ جس کو دف سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں موسیقی اور میوزک ہے۔ آج کل جو دف جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ جو ٹن ٹن کی جو آواز آتی رہتی ہے اس کو بجاتے رہتے ہیں، تو وہ اصل میں میوزک کی آواز بن جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، علماء نے اس کو بھی موسیقی اور میوزک میں شمار کیا ہے، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ وہ ڈف وہ زمانے میں الگ ہوا کرتا تھا، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ بھئی شادی بیاہ کے ٹائم پہ یا اعلان وغیرہ کرنے کے ٹائم پہ، جب پہلے بڑے بڑے بادشاہ اعلان کرتے تھے تو وہ مار کے اس پہ ڈھولک پہ مار کے اعلان کیا کرتے تھے، لوگوں سنو سنو سنو، تو وہ ڈف الگ چیز ہوا کرتی تھی۔ آج کے زمانے میں وہ چیز نہیں ہے، اس کو ماڈرن کر کے ہم لوگوں نے کیا بنا دیا ہے، میوزک بنا دیا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، سننے سے بھی اور بولنے سے بھی۔ ایک سوال ہے کہ انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے، یعنی کمپنی کیا کرتی ہے، اس انویسٹمنٹ سے کچھ پرسنٹ نفع دیتی ہے، تو وہ انویسٹمنٹ کر کے وہ پیسہ لینا کیسا ہے؟ دیکھیے شریعت جو ہے وہ آپ کو کاروبار سے منع نہیں کرتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ حلال کاروبار کریں، تو آپ جس کمپنی کے ساتھ میں انویسٹ کر رہے ہیں پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کام کس کا کرتی ہے، اگر اس کے حلال کاروبار ہیں، حلال پروڈکٹس ہیں، اور جو دوسری شرکت کی جو قسمیں جو کچھ شرائط علماء نے بیان کی ہیں، نفع کی، نقصان کی، اور جو آپ کو نفع ہوگا وہ فیصد کے حساب سے ملے گا، نیز کمپنی کے پاس میں کچھ ہارڈ میٹیریل ہونا چاہیے، صرف ہوا میں بات نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہاں ہم آن لائن کر رہے ہیں، نہ کمپنی کا پتہ ہے، نہ کہیں آفس ہے، نہ کوئی چیزیں ہیں، تو اس کا حلال کاروبار ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، تب آپ کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جس کے بارے میں آپ کو شک ہے تو پھر وہاں سے بچنا چاہیے۔ اگر زیر ناف کے بال، ارباز خان اسلامی، اگر زیر ناف کے بال 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو کیا گناہ ہوگا اور نماز ہوگی یا نہیں؟ جی گناہ بھی ہوگا، اور نماز جو ہے نا وہ بعض علماء کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہوگی۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اعادہ کیا جائے، یعنی نماز دوبارہ پڑھی جائے، بعض علماء کا مسلک یہ ہے، تو اس لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ 40 دن سے پہلے پہلے زیر ناف بالوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ دکان میں خیر و برکت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں روزانہ آپ جو ہے نمبر 1 تو سورہ یاسین جب آپ کھولیں یا جو ہے کھول کر کے بیٹھ جائیں تو سورہ یاسین تھوڑی ہلکی آواز سے سورہ یاسین پڑھنے کا معمول بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع، تو یہ 2 چیز آپ انشاءاللہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے آئیں گے۔ بہت سارے لوگوں کو بتایا گیا تو مطلب انشاءاللہ ان کو ماشاءاللہ فائدہ ہوا۔ چلیے ماشاءاللہ۔ ایک لکھتے ہیں شعیب بھالا یا بھلا، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے جس آدمی سے قرض لیا تھا وہ بندہ گزر گیا ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ اس کے جو وارثین ہیں، باپ بھائی وغیرہ جو بھی اس وقت موجود ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ وہ رقم ان تک پہنچا دیں، ان کو بتا دیں کہ بھئی آپ کے بندے سے میں نے قرض لیا تھا مگر ان کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ ان کا حصہ ہے،
تو اگر آپ کو پتہ ہے ان کے ماں باپ کون ہیں کہاں ہیں تو آپ کی ذمہ لازم ہے کہ ان تک پہنچائیں. اور اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے گھر والے کون ہیں کہاں رہتے ہیں, بس آپ کو اسی بندے سے تعلق تھا, وہی اب رہا نہیں ہے, تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کس کو پہنچائیں, تو پھر ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اس بندے کی طرف سے ثواب کی نیت سے وہ رقم غریبوں میں صدقہ کر دیجیے. اکبر ٹیلی کام لکھتے ہیں کہ سر میں ایک طلاق شدہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے؟ بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے. آج معاشرے میں بے شمار طلاق والی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور بیوہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. اس معاملے میں آپ کے ساتھ میں ہوں. اگر آپ پہلی شادی کر رہے ہیں تو بہت بہتر ہے, اگر آپ دوسری تیسری بھی کر رہے ہیں تو بھی میں آپ کے ساتھ میں ہوں. آج کم سے کم اگر آپ ایک لڑکی سے شادی کریں گے تو امت میں سے ایک کا بوجھ تو ہلکا ہوگا. تو طلاق یافتہ عورتوں سے, بیوہ عورتوں سے شادی کو رواج دیجیے. میں یہ کہتا ہوں 2 کیجیے, 3 کیجیے, 4 کیجیے. کم سے کم ایک لڑکی کو ایک محافظ ملے گا شوہر کی صورت میں, رہنے کے لیے گھر ملے گا, کھانا خرچہ ملے گا. جو اور معاشرے کی طرف گندی نگاہیں اٹھتی ہیں لڑکیوں کی طرف, کم سے کم وہ ان سے محفوظ ہو جائے گی. تو بہت بہتر قدم ہے آپ کا. اللہ آپ کی سوچ میں برکت دے, اور اس سلسلے میں اگر مشقتیں کوئی رکاوٹیں آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دور فرمائے. ایک سوال کرتے ہیں یاسین مہر, گاڑی میں بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی مطلب کار میں جا رہے ہیں یا پھر بس میں جا رہے ہیں تو وہاں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس پر میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ ہم 4-5 لوگ تھے, تو ہم سفر کر رہے تھے, مطلب 2 آگے 2 بیچ میں اور 2 پیچھے. تو نماز کا وقت ہو گیا, تو ہمارے ساتھ 2 بندے تھے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو کسی نے کہا کہ چلو بھائی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھ لیں گے. تو پیچھے جو 2 بیٹھے تھے وہ بولے ہماری نماز ہو گئی. میں نے کیسے نماز ہو گئی؟ تو بولے ہم نے بیٹھے پیچھے پڑھ لی. تو میں نے وضو بولے ہم نے تیمم کر لیا نا, یہیں پر سیٹ پر ایسے کر کے تیمم بھی کر لیے. اور وہی اچھا گاڑی مطلب شہر سے گزر رہی, پانی کی کوئی قلت نہیں, کچھ نہیں, لیکن پیچھے بیٹھے بیٹھے انہوں نے وضو بھی کر لیا, نماز بھی پڑھ لی. تو میں نے ان کو بولا کہ تم حج عمرہ بھی کر لو پیچھے بیٹھے بیٹھے. اگر اتنا آسان ہے کہ یعنی پیپسی پی رہے, پیپسی مل رہا ہے, تو پانی بھی نہیں, تیمم کیسے ہوگا؟ آج کل کے زمانے میں تو پانی کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے. ہاں, تو یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کنڈیشنبل ہے. اگر آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں بس میں, اور اس کو رکا کر کے آپ کے لیے نماز پڑھنا ممکن ہے, تو پھر وضو کر کے گاڑی کو رکا کر کے سائڈ میں تبھی آپ نماز پڑھیں, تبھی آپ کی نماز ہوگی. اگر گاڑی رکا نہیں رہا ہے, پانی آپ کے پاس میں نہیں ہے اور وقت بھی آپ کے پاس نہیں ہے, ایسا ہے کہ بھئی کہیں اور مجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا, نماز قضا ہو جائے گی, تو پھر اس صورت میں ہے کہ آپ تیمم کر کے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں. لیکن یاد رکھیے کہ نماز بعد میں آپ کو دوبارہ گھر پہ جا کے بھی پڑھنی پڑے گی. تو علی اطلاع کا مسئلہ نہیں ہے جیسے مولانا نے بتایا. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ پھر وہ دوبارہ نماز کا یاد رکھیں. برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ بہت کامن سوال ہے. ہاں دیکھیے, برتھ ڈے منانا جو ہے وہ ہمارا کلچر نہیں ہے. یہ برتھ ڈے منانا یعنی جنم دن جسے کہتے ہیں, جنم دن منانا, سالگرہ منانا, تو یہ ہمارا مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. یہ یورپین غیروں کا کلچر ہے, اور بہت سارے خرابی اس کے اندر پائی جاتی ہیں, لگا دیتے ہیں. تو یہ رزق کی بے حرمتی ہے. ظاہر اگر آپ اللہ کے ایسے خیر و برکت کے فیصلے کیسے آئیں گے؟ ایسے ہی کینڈل جلاتے ہیں, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, انوائٹ کیا جاتا ہے, تو خاص کئی ساری چیزیں اس کے اندر ایسی ہیں, وقت ضائع ہوتا ہے, پیسہ برباد ہوتا ہے, رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے, اور زندگی ہماری کم ہو رہی ہے. روزانہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں, تو خوشی کس بات کی ہے؟ تو اسی لیے اس کو نہیں منانا چاہیے. یہ غیر اسلامی رسم ہے, اسے چھوڑنا چاہیے. جو لوگ مناتے ہیں پھر وہ بعد میں اس کا نقصان دیکھتے ہیں. اچھا, پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا, پہلے کاٹتے تھے اور کھاتے تھے. ابھی معاملہ الٹا ہو گیا ہے. ہاں, سیدھا ملا کے منہ پہ ملیں گے. میں نے بلیں گے پورے سر پر بھی لگا دیں. میں نے اپنی بلڈنگ میں بچے کو دیکھا, بلڈنگ کے باہر 3 بچے انڈے لے کے, پوری ٹرے لے کے, کریٹ لے کے کھڑے ہوئے اور اس کو مار رہے ہیں. بولا بندے خدا کیوں مار رہے ہو بیچارے کو انڈے سے؟ بولے مولانا یہ خود کہہ رہا ہے مجھے انڈے سے مارو. اچھا, ہاں, تو مطلب انڈے مار کے وہ اس کا برتھ ڈے منا رہے. غیر اسلامی اگر کوئی بات ہے تو وہ شروع میں اچھی رہتی ہے, صحیح بات, لیکن بعد میں بے لگام ہو جاتی ہے. جیسے برتھ ڈے بھی بے لگام ہو گیا. ہمارے یہاں تو ایک نے برتھ ڈے منایا تو ایک بہت بڑا ہال لیا, اور اس کے جو رشتے دار کچھ حیدرآباد سے, کچھ چنئی سے, ادھر سے ادھر سے آئے, تو پلین کی ٹکٹ دیا. تقریباً اس نے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے اس کے قریبی رشتے دار نے بتایا تھا 50 لاکھ کے اوپر خرچ کیا صرف بچے کے برتھ ڈے کے اوپر. بتائیے اگر 50 لاکھ کو وہ کسی شادی میں غریب بچوں کے, یا کوئی اس سے کوئی اسکول بنوا دیتا, کسی کا خرچہ اٹھا لیتا, تو ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا. بالکل, لیکن صرف واہواہی کے لیے اتنا پیسہ برباد کر دیا. بس اللہ حفاظت فرمائے. فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ لیکن بہتر ہے کہ جب تک کہ سورج نہ نکل آئے,
جب تک کہ سورج نہ نکل آئے تب تک نہ سویا جائے، بلکہ اتنا جو وقت ہے وہ آگے ہے تھوڑا نیٹ ورک کا پرابلم آ رہا ہے نا. ویسے ہم 10 منٹ اور ہے آپ کے پاس، 10 منٹ. چلیے آگے آگے. فری فائر کھیلنا کیسا ہے؟ فری فائر کا بھی وہی مسئلہ ہے جو پب جی کا ہے. ٹھیک ہے، تو جو جیسے پب جی میں بہت ساری برائیاں ہیں تو فری فائر میں بھی تقریباً وہی ساری برائیاں ہیں، تو اس لیے ان سے بھی بچنا چاہیے. اچھا، بہت سارے احباب کے کمنٹس جو ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے اسکپ ہو جائیں، ان کے جواب نہ دیے جائیں تو وہ ویڈیو کے کمنٹ میں بعد میں پوچھ لیجیے گا، یا تو پھر کل ہمارے کچھ فقہی مسائل چینل پہ بھی انشاءاللہ تقریباً 1 گھنٹے کا لائیو سوال جواب پروگرام رہے گا. تو انشاءاللہ جن لوگوں کے سوالوں کے جواب رہ جائیں تو انشاءاللہ وہ ہمارے ادھر چینل پہ پوچھ لیجیے گا. مفتی مامور بدر کے نام سے ہمارا چینل ہے کچھ فقہی مسائل، تو آپ ہمارے ساتھ میں جڑ جائیے، انشاءاللہ وہاں بھی آپ کو سوال کے جواب مل جائیں گے. ہر سنڈے کو، ہر اتوار کو تقریباً 9:30 بجے ہمارا رہتا ہے الحمدللہ. آج مولانا کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا تو مولانا کے ساتھ میں ہے. جی ایک سوال کرتے ہیں مومن تبشیر احمد، اسلام میں مرغا مرغی کی قربانی کیوں نہیں ہے؟ مرغا، دیکھیے یہ تو سوال تو آپ ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کیوں نہیں ہے، اس کی کیوں نہیں ہے. ہم اس چیز کا مکلف نہیں ہے کہ کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں آمنا وصدقنا کہنا ہے کہ شریعت نے ہم کو جتنا بتایا بس اتنا ہی. اب شریعت نے کہا کہ قربانی میں اونٹ ذبح ہو سکتا ہے، گائے بیل بھینس ذبح ہو سکتی ہے، بکرا بکری بھیڑ دمبا وغیرہ ذبح ہو سکتا ہے، تو شریعت نے اتنا ہی کہا ہے، بس ہم کو اتنا ہی کرنا ہے قربانی میں. ٹھیک ہے، آپ مرغی کی بات لے رہے ہیں، کل کو آپ بولیں گے جیسے نیل گائے ہیں یا اور دوسرے بہت سارے جانور ہیں، ان کی قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ تو بھائی جواب یہی ہے کہ بس شریعت نے جن کا بولا ہم کو ان کا کرنا ہے، جن کا نہیں بولا تو نہیں کرنا ہے. سمپل سا جواب ہے. اچھا، جمعہ مبارک بولنا کیسا ہے؟ جمعہ مبارک بولنا یہ بھی بڑا آج کل مسئلہ بن گیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جائز ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے. میرے خیال سے اگر صرف رسماً کہا جا رہا ہے تب تو غلط ہے. جیسے کہ آج کل لوگوں میں صرف ایک رسم پڑ گئی ہے جمعہ مبارک جمعہ مبارک، تو اگر رسماً بولا جا رہا ہے تب تو غلط ہے. لیکن اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کے اندر جو خیر و برکتیں ہیں، چونکہ جمعے والا دن بہت بابرکت ہے، حدیث میں اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، تاکہ آپ اس دن کی برکتوں کو حاصل کریں، اس میں نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں جو اللہ کی رضا و خوشنودی کا ذریعہ ہو. تو اگر اس نسبت سے آپ کسی کو جمعہ مبارک کہتے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہونی چاہیے. باقی رسماً اگر ہے تو پھر نہیں کہنا چاہیے. عصر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز یہ کہہ لیجئے کہ سورج غروب نے سے 5 منٹ پہلے تک کے 5 منٹ پہلے تک کے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں. آج کل ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئی ہیں، تو ڈیجیٹل جو گھڑیاں ہیں تو ان میں ٹائم سیٹ ہوتا ہے، 5 منٹ پہلے وہ لال بتی جل جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو تقریباً 5 منٹ کا وہ کچھ وقفہ ہے، مکروہ وقت جسے کہتے ہیں، تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے پہلے پہلے پڑھا جا سکتا ہے. ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ جیسے میت کو دفن وغیرہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر پھول وغیرہ ڈالنا کیسا ہے، یا جب بھی قبروں پر جاتے ہیں تو وہاں جا کے لوگ ساتھ میں پھول لے کے جاتے ہیں، اپنے رشتہ دار ماں باپ یہ وغیرہ، تو اگربتی لگاتے ہیں یا پھول اس کے اوپر رکھتے ہیں، تو وہ کیسے؟ دیکھیے ایک کامن سا سوال ہے کہ اب مردے کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہ وہ پھول کی خوشبو سونگھ سکتا ہے، نہ اگربتی کی خوشبو سونگھ سکتا ہے. آپ نے پھول ڈال دیے، وہ کیا کہتے ہیں مرجھا جائیں گے. تو مطلب یہ ہو کہ آپ نے پھول خریدے، اگربتی خریدی، سوائے پیسہ برباد کرنے کے، مردے کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس سے، کیونکہ نہ وہ خوشبو سونگھ سکتا ہے، نہ ان کو کھا سکتا ہے، نہ ان کو استعمال کر سکتا ہے. تو یہ اگربتی، پھول، چادریں، یہ سب کیا ہے؟ یہ بیجا رسمیں ہیں، یہ بیجا رسمیں ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے. ہمیں قرآن و حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنے صحابہ شہید ہوئے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن ہمیں کہیں بھی دور تک یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے یا قبروں پر پھول ڈالنے والا مسئلہ یا چادر ڈالنے والا مسئلہ کیا ہوگا. تو جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ ہم کو بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھا دیکھی لوگوں میں آ گیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے دھندے اسی ایک کی وجہ سے چل رہے ہیں کہ وہ مزاروں کے باہر لیے بیٹھے رہتے ہیں، چادریں بھی اور وہ بھی، تو امیر ہو جاتے ہیں اپنے چادریں بیچ بیچ کر، اپنا جو ہے پھول بیچ بیچ کے. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک خاتون ہے بار بار سوال کر رہی ہے، تمنا خورشید، شوہر کے دل میں محبت کیسے پیدا کرے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کچھ بتائیے. دیکھیے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کیا پسند ہے.
ان کی اطاعت سب سے پہلی چیز ہے. ان کو کیا پسند ہے. دیکھیں بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں کا یہ مزاج بن گیا ہے, میں ایک مورل بات کر رہا ہوں, کہ جب کہیں باہر شادی میں جائیں گے تو خوب بن ٹھن کے جائیں گے, گھر میں رہیں گے تو بھنگن کی طرح رہیں گے. تو شوہر باہر جا کے نہیں دیکھے گا تو کس کو دیکھے گا. گھر میں رہتی ہے نوکرانی بن کر کے, تو گھر میں بھی خوب سج سنور کر کے, لالی پاؤڈر لگا کر کے, جو شرعی حدود میں ہے تو بن سر سنور کر کے رہنا چاہیے, تاکہ شوہر باہر نہیں گھر میں بیوی کو آ کر کے دیکھ کر کے خوش ہو. تو سب سے پہلی چیز یہ اپنے آپ کو سجا سنوار کر کے اور بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں شوہر کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, کن سے ناراض ہوتا ہے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں اگر شوہر کے ماں باپ وغیرہ ہیں تو ان کی خدمت کرنی چاہیے, تاکہ شوہر کے دل میں بھی محبت جاگے کہ ہاں میری بیوی بڑی اچھی ہے, میرا خیال رکھتی ہے, میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے, میرے ماں باپ کا خیال رکھتی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے میں بڑی معاون, بڑی مفید اور مددگار ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور دعا ہے قرآن کریم کی, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, کسی میٹھی چیز جیسے رسگلہ, گلاب جامن, لڈو وغیرہ جو بھی کچھ ہے اس پہ پڑھ کر کے, یا چائے وغیرہ ہے تو اس پہ پڑھ کر کے یہ شوہر کو پلا دیجئے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بھی شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا. لیکن ذرا سوچ سنبھل کے, ایسا نہ ہو کہ ایک عورت جو ہے وہ ڈپ چائے کا ایک آتی ہے نا, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, پتے والی ڈپ چائے آتی ہے, تعویذ والی چائے. تو ایک عورت جو ہے وہ ایک آدمی اپنی بیوی کو مار رہا تھا, تو کسی نے پوچھا بھائی کیوں مار رہے ہو, بولے یہ میرے کو تعویذ گول گول کے پلا رہی ہے. دیکھا تو وہ ڈپ چائے والا وہ تعویذ تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے, تو ذرا سوچ سنبھل کر کے, نہیں تو اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. ویسے بھی عورت میں اللہ نے اس کو ایسی ادائیں دی ہوئی ہے, بے شک, لیکن وہ ادائیں شوہر پہ استعمال ہی نہیں کرتی ہے نا, باہر دوسروں پہ جو ہے وہ کرتی ہیں. تو اس لیے سب سے مین چیز وہی, عورت اگر چاہے تو کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی ہے. شوہر کیا چیز, پاور اللہ نے اس کو الگ سے دیا ہوا ہے, بے شک, لیکن وہ ایک ہی پاور کا استعمال کرتی ہے شوہر کے اوپر. زبان والا پاور ہے. اچھا, جیسے بہت سارے لوگ دعائیں بھی دے رہے ہیں کہ آپ نے اچھا یہ لائیو سیشن کیا. تمام احباب کا شکریہ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, بس دعائیں کرتے رہیں. 800 کے قریب لوگ آ گئے, 796. الحمدللہ الحمدللہ سبحان الحمدللہ, ماشاء اللہ. اور ابھی دیکھیے, امام اگر کسی مقتدی کی نیت نہ کرے تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیے امام کے لیے مقتدیوں کی نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اگر امام ایسے ہی آگے جا کے بڑھ کر کے کھڑا ہو گیا, لوگ پیچھے آ کر کے نماز اس کی پڑھنے لگے, تو لوگوں کی نماز تو ہو جائے گی. کیونکہ مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام کی نیت کرے. امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدیوں کی نیت نہ کرے, ان کی بھی نیت کرے. لیکن آپ نے جو پرٹیکولر ایک صورت پوچھی ہے کہ اگر امام کسی مقتدی کی نیت نہ کرے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر امام یہ نیت کرتا ہے کہ میں فلاں مقتدی کو نہیں پڑھا رہا ہوں تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی. اچھا, ہاں. اور اگر بس ایسا مطلب دشمنی میں بھی کر سکتا ہے, جیسے امام کو مطلب کوئی بہت ستا رہا ہے, متولی بہت ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے, تنخواہ نہیں دے رہا ہے, وقت پر تنخواہ نہیں دے رہا ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ امام صاحب جو ہے اپنا وہ اس کو نیت سے اپنی نکال کر کے کر لے, ایسا ہو سکتا ہے. برابر ہے. تو ایک متولی نے ایک امام کو 6 مہینے کی تنخواہ نہیں دی اور اس کو نکال دیا. تو وہ بولنے لگا, امام بھی ایسی متولی سے زیادہ تھا, وہ بولنے لگا کہ میں نے بھی بنا وضو کی نماز پڑھائی. تو ایسے بھی ہوتے ہیں, جیسا امام ویسے متولی بھی ہو جاتا ہے, جیسے مقتدی ویسا امام. ہاں. اچھا, یہ انجینئر صاحب کی کورس کی پڑھائی, میرے ابھی تک وہ سوال سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مسجد میں کورس کی پڑھائی جائز ہے کیا, وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا سوال. کورس کی پڑھائی مطلب کیا ہے؟ ہاں, تھوڑی سی وضاحت کر دیا کیجیے تاکہ سوال کو سمجھنے میں آسانی ہو. آپ کورس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ کوئی دنیاوی تعلیم ہے, کوئی دنیاوی کورسز ہے, جیسے انگلش کلاسز کھلا کرتی ہیں, بیچز ہوتی ہیں, تو اس طرح کی کیا چیز ہے؟ تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے تاکہ سوال سمجھ کر کے جواب دینے میں آسانی ہو جائے. ہاں. قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ قبر پر اذان دینے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے, کیونکہ نہ مردہ نماز پڑھے گا نہ کچھ اور کرے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے قبر پر اذان دینے کا. تو جس کا ثبوت نہیں ہے حضور سے نہ صحابہ سے, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمل شریعت میں ثابت نہیں ہے, تو اس عمل سے ہم کو بچنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں زندوں میں اذان دیے تو وہ نہیں آ رہے, دیکھو 5 وقت نماز کے لیے بلاتے ہیں, وہ نہیں آ رہے. مردوں کو قبرستان میں اذان دے کے کیا ہوگا؟
اس سے بہتر ہے کچھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کیا کیا شادی شدہ عورت سے شادی کرنا جائز ہے؟ ایسے کیسے جائز ہوگا؟ اس کا شوہر ہے، تم کیسے شادی کریں گے؟ یہ بولو کہ شادی شدہ عورت کی جب طلاق ہو جائے اس کی عدت کے بعد اس سے شادی کر سکتے ہیں کیا؟ یہ سوال ہونا چاہیے. یہ سوال ہونا چاہیے. آپ سوال ایسا کریں شادی شدہ سے شادی کر سکتے، کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا شوہر آپ کو رکھے گا کیا؟ ہاتھ زندہ کاٹ دے گا، ہاتھ پیر توڑوا دے گا. چلیے ماشاء اللہ، کافی مفتی صاحب نے سوالوں کے جواب دے دیے. 1 گھنٹے کے قریب ہونے کو آیا، اور مفتی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور یہ لائیو سیشن کیا. ہم مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ جب بھی پونا آنا ہو تو آپ ہمیں بتا دیا کریں. ایسے ہی لائیو سیشن بہت سارے لوگوں کے دلوں میں سوالات رہتے ہیں اور وہ مجھے فری میں مفتی سمجھتے ہیں. مجھے تو پتہ نہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ میرا جو مفتاحی جو میں لگاتا ہوں، میرے جو مدرسے کا نام مفتاح العلوم ہے، تو ہم عالم حافظ لوگ جو ہے ہمیشہ مدرسے کا وہ ایک نام لقب لگاتے ہیں. تو مفتاح العلوم سے فارغ ہو تو مفتاح ہی لگاتے ہیں، تو لوگ اس کو مفتی سمجھتے ہیں. تو بہت سارے لوگ مفتی بولتے ہیں. یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کو لوگ بنا پڑھے جو ہے وہ مفتی بلا رہے ہیں. نہیں تو ہم سے پوچھے کتنے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں مفتی بننے کے لیے، آپ کو فری میں مل رہا ہے. ہاں وہی تو. لیکن سوالوں کے جواب دینا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا مسئلہ ایسا ہے کہ میں سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارم پر کام کر رہا ہوں. میرے پاس ویڈیو کے ہی کام اتنے ہوتے ہیں کہ سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا ہوں میں. تو بہت مجھے یعنی یہ فیل ہوتا تھا، تو میں نے کہا کہ ایک لائیو سیشن ہی کر لیتے ہیں، مفتی صاحب کو بلا لیتے ہیں اور سارے سوالات مفتی صاحب کے گلے ڈال دیتے ہیں اور سب وہی جواب دیں گے. تو بہت سارے سوالوں کے ہم نے جواب دینے کی کوشش کی ہے. آخری میں 1-2 سوال لے لیتے ہیں اور لائیو سیشن آج کا ختم کرتے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کو بھی کھانا کھانا ہے. ہم نے بھی کھانا نہیں کھایا ابھی تک، ورنہ ہمارا کھانے کا وقت 9 بجے ہے، تو 10 بجنے کو آئے. تو آگے بڑھتے ہیں تراویح کی. بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں اختلافی سوالات کرنے کی، لیکن لیکن میں سوالات وہ پڑھوں گا ہی نہیں. بہت سارے لوگ یعنی کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھی چیز چل رہی ہے، لوگ سوالات کر رہے ہیں تو مسلک کے سوالات کریں گے، سنی دیوبندی اہل حدیث کریں گے، یا ایسے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے جس سے یعنی مسلکی اختلافات ہو جائے، لوگ جھگڑنے لگے، لڑنے لگے. بھائی خاموش رہیے، پہلے ہی امت میں بہت اختلافات ہیں. اس طرح کے سوالات کر کر کے کیوں امت جوڑنے کی کوشش کریں؟ یہاں ہمارا حال ایسا ہو گیا کہ گھروں میں اختلاف ہو گیا ہے. آپ ایسے اختلافی سوالات کر کر کے کیوں اور جھگڑوں کو بڑھاتے ہیں؟ میں وہ سوالات پڑھوں گا ہی نہیں کبھی، نہ میں کبھی جواب دوں گا. آپ کتنا بھی کریں. میں نے 2-4 لوگوں کو تو بلاک کر دیے جو کنٹینیو اس طرح کے مسئلہ کی سوالات کرتے ہیں. ہمارا کہنا وہی ہے کہ بھی آپ کی جو روزمرہ زندگی کے سوال ہیں، حلال حرام کے سوال ہیں، آپ ان کو پوچھیں نا. ہاں، امت میں 70% مسائل ایسے ہیں جن پہ عمل نہیں ہے، ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو ہم معلوم کرتے نہیں ہیں. جو ایسے آپس میں تھوڑا الجھاؤ والے سوال لوگ ان کو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی بندہ خدا پہلے ہی امت میں 73 سے زیادہ فرقے ہو گئے ہیں، تو اور نہ کریں. کامیڈی ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ ایک بندہ پوچھ رہا ہے. کامیڈی ویڈیو. اچھا، کامیڈی ویڈیو. دیکھیے، ویڈیو گرافی کی جو علماء نے اجازت دی ہے وہ مجبوری میں دی ہے، اور اس میں یہ کہہ لیجئے کہ مجبوری میں وہی چیز جائز ہوتی ہے جو شریعت کے دائرے میں آتی ہے. کامیڈی ویڈیو کی آپ نے باتیں کی ہے صرف ہنسانے کے لیے، جس میں جھوٹ بولا جاتا ہے، دوسرے کو پریشان کیا جاتا ہے. تو اس میں کئی ساری قباحتیں آ گئی ہیں. دوسرے کا مذاق بنانا، تمسخر اڑانا، جس کو حدیث میں منع کیا گیا ہے. ایسے ہی فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی اس میں آ رہی ہے، جبکہ اس کی مطلب ضروری نہیں ہے وہ، لیکن پھر بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط کے دائرے میں آ جائے گا. اسی طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے، تو یہ بھی غلط کے دائرے میں آ گیا ہے. تو کامیڈی ویڈیو میں کئی ساری چیزیں آ گئی ہیں جن کی وجہ سے کامیڈی ویڈیو کو علماء نے اجازت نہیں دی ہے. آپ جتنے بھی بڑے بڑے اسلامی اسکالر ہیں، مفتیان کرام میں آپ دیکھیں گے کسی کی بھی آپ کو اس طرح کی ویڈیو نہیں ملے گی. مسئلے مسائل کی، بیانات کی، انہی چیزوں کی ملے گی، چونکہ آج امت میں ان کی ضرورت ہے. ان کی ضرورت ہے. کامیڈی کی کیا ضرورت ہے؟ فلموں کی کیا ضرورت ہے؟ گانوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو جن کی ضرورت نہیں ہے ان کی اجازت نہیں ہے. اور جو اننیسیسری ہمارے لیے ہو گیا، ضروری ہمارے لیے ہو گیا ہے، جیسے مسئلے مسائل یوٹیوب کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، اچھی باتیں، گولڈن تھاٹ ہے، اقوال ذری وغیرہ جن سے امت کے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، تو ان کی مجبوری میں ضرورت کی وجہ سے بس اتنی ہی اجازت دی ہے. ٹھیک ہے، تو کامیڈی والا مسئلہ ظاہر سی بات ہے حل ہو گیا ہوگا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر یہ میرا فتویٰ ایسا ہے اس پر کہ
हल्की फुल्की अगर कॉमेडी करते हैं, झूठ वगैरह नहीं बोलते हैं, लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बाकी मुफ्ती साहब देख लें, है ना। लेकिन फतवा मुफ्ती साहब के ही इस पर रहेगा, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन फतवा मुफ्ती साहब के ही इस पर रहेगा। अच्छा, एक बहन है जो सवाल कर रही है कि अव्वाबीन, क्या अव्वाबीन, शाहीन फातिमा, जी क्या अव्वाबीन चाश्त की नमाज एक ही होती है और उसकी टाइमिंग क्या होती है? जी, ये चाश्त की नमाज अलग है और अव्वाबीन की अलग है। अव्वाबीन की नमाज पढ़ी जाती है मगरिब के बाद, 6 रकतें होती हैं, और चाश्त की जो नमाजें हैं, रकतें हैं, वो हैं सुबह में 10 बजे के बाद में, जब सूरज अच्छे तरीके से बुलंद हो जाए, तो चाश्त की नमाजें उस वक्त पढ़ी जाती हैं। तो दोनों नमाजें अलग हैं और दोनों का सवाब भी अलग अलग बताया गया है। तो दोनों में फ़र्क है, दोनों का टाइम भी फ़र्क है, दोनों की रकतें भी अलग अलग हैं। चलिए, माशाल्लाह। आज का हम लाइव सेशन यही ख़त्म करते हैं, और मैं फिर से मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करूँगा आखिर में। और जितने भी इस वक्त लोग आए हैं, 825 के करीब लोग हैं, तो मैं नहीं 750 के करीब अभी लोग हो गए हैं। तो मैं जिन लोगों के सवालात पढ़ नहीं पाए, क्योंकि अभी इतने सवालात थे, तो इतना मजमा था, तो सबके सवालात तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो छूटने ही वाला था। तो छूटने वालों से तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगला सेशन हम, और यहाँ भी बहुत सारे मुफ्ती साहब हैं, ये तो हमने इम्पोर्ट करवाया मुंबई से यहाँ, लेकिन हम यहाँ लोकल मुफ्ती को भी लाएंगे कभी, हफ्ते में एक बार क्यों नहीं होता है, लाइव सेशन करेंगे इंशाअल्लाह, और आपके सवालात के जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो मुफ्ती साहब के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सारी चीज़ें आपको डिटेल में, तफसील में इंशाअल्लाह आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मुफ्ती मामूर बदर या कुछ फ़िक़ही मसाइल, है ना, ये दोनों आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा इंशाअल्लाह। आप उसको सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुफ्ती साहब काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो अच्छे कामों को आगे बढ़ाना और उनको प्रमोट करना आप लोगों का काम है। उसमें ना आपको पैसे लगते हैं, सिर्फ आपको उंगलियां चलानी होती है। उंगलियां यहाँ करें, अच्छे कामों में उंगलियां करें, लाइक पर, शेयर पर उंगलियां करें और उसको आगे बढ़ाए, है ना। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अच्छा, लास्ट में जो है वो हम जिनके यहाँ ठहरे हुए हैं ना, पूना में हमारे मामू हैं, उनके ज़रा मैं भूल गया था, उनके 1-2 सवाल हैं, तो उनके जवाब दे देता हूँ मैं। तो हमारे मामू राहत मामू है, एक्चुअली वो हमारी वाइफ के मामू हैं जिनके यहाँ ठहरे हुए हैं। तो उनके 2-1 सवाल थे, मैं उम्मीद है इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, तो बस वो पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से इजाज़त लेंगे। उनका पहला सवाल था, क्या उधार लेके कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? अगर किसी के बंदे के पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं, तो उधार लेके कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? तो जवाब ये है कि उधार लेकर के अगर कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन मसला ये समझ लीजिए कि अगर आपके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम नहीं है, आप साहिब निसाब नहीं है, मालदार नहीं है, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो खाम में कर्ज लेकर के कुर्बानी ना करें। जब आपके ज़िम्मे लाजिम ही नहीं है, क्योंकि खाम में उधार लेकर के अपने सर पे बर्डन रखना, कुर्बानी करिए, फिर वो उधार ले आए, उसको चुकाने की आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद हो जाती है। तो अगर आपके ऊपर लाजिम नहीं है तो फिर उधार लेकर के ना करें, लेकिन अगर कोई कर लेता है तो उसकी अदा हो जाएगी। अगर आपके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है, लेकिन फिलहाल आपके पास माल नहीं है, होता है कभी कभी ऐसा, लाखों का आदमी है लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तो फिर अब चूंकि आपके ज़िम्मे कुर्बानी लाजिम है, भले ही इस वक्त पैसे नहीं है, तो फिर ये है कि आप किसी से कर्जा लें, अपनी कुर्बानी अदा करें, ताकि आपके ज़िम्मे से कुर्बानी अदा हो जाए, और बाद में जब आपके पास माल आ जाए तो उसकी कुर्बानी को आप अदा कर दें। इसी तरीके से एक सवाल ये था कि बड़ा जानवर है, उसमें 7 हिस्से हैं और 6 हिस्से लोगों ने अपने अपने लिए हुए हैं, और 7वां जो हिस्सा है उसने किसी से उधार लेके कुर्बानी में डाला हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, तो उनकी भी कुर्बानी क्या हो जाएगी, उसमें हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक ये है कि एक जानवर लिया था कुर्बानी के लिए, 7 लोग उसमें शामिल हुए थे, लेकिन कुर्बानी से पहले ही जानवर का इंतकाल हो गया, तो अब क्या करें? कभी कभी ऐसा भी होता है 4 दिन पहले, 5 दिन पहले ले लिया, लेकिन जानवर इत्तेफाक से मर गया, तो अब क्या किया जाए? तो उसका जवाब यह है कि देखिए, समझ लीजिए 7 लोगों में से जो मालदार लोग थे, जिनके ज़िम्मे कुर्बानी करना लाजिम थी, उनका जानवर मर गया है, तो अब उनके ज़िम्मे दूसरा जानवर लेकर के उसकी कुर्बानी करना ज़रूरी है। और जो गरीब था उसके ज़िम्मे लाजिम नहीं थी, लेकिन कहीं से पैसे का इंतज़ाम करके उसने जानवर में हिस्सा ले लिया था, तो अब गरीब के ज़िम्मे दोबारा कुर्बानी करना लाजिम नहीं है, ठीक है। तो मालदार जो है वो तो करेगा दूसरे जानवर में, और गरीब नहीं करेगा अगर कुर्बानी से पहले जानवर का इंतकाल हो गया है। तो ये उनके 2-3 सवाल थे, उनके जवाब दे दिए गए हैं। और आखिर में हमारे मौलाना के लिए है कि माशाल्लाह मुझे उन्हीं से मालूम पड़ा, हमारे जो मामू हैं मौलाना
آپ کے والد صاحب کے تعلق سے مجھے بڑی اچھی بات معلوم پڑی کہ مولانا قلندر جو آپ کے والد صاحب ہیں تو بڑی محنتیں ان کی یہاں رہی ہیں، بلکہ تالاب مدرسہ کر کے بتا رہے تھے بولے پورا اس کو اوپر اٹھانے میں اور اس کو بنانے میں ماشاءاللہ مولانا کے والد کا ہاتھ رہا ہے اور بڑی خدمتیں انجام دی ہیں اور بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا وہ ذریعہ بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ جو حضرات ہمیں ابھی دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں تو ان سے بھی دعا ہے کہ بے شک آج ہم جو بھی کچھ ہیں تو والدین کی محنت اور ان کی دعاؤں ہی کی بدولت ہے، ان کی برکت سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ ہم سے بھی وہ خدمتیں لے لے جو اللہ نے ان سے لی ہے، تو ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو مولانا کے والد کے حق میں دعا کرے، مولانا کے امی کا بھی انتقال جی ابھی میرے خیال سے اس میں یہ ہوا ہے، رمضان کی پہلی رمضان کی پہلی رات میں، بلکہ مولانا نے مجھے معلوم پڑا بہت خدمت کی ہے والدہ کی، اور والدہ کی خدمت کی وجہ سے مولانا کو بھی کووڈ ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے شفا عطا فرمائی اور ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جس نے والد والدہ کی خدمت کی تو اس نے دنیا میں ترقی پائی۔ آج آپ مولانا کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات ایسے ہی جڑتے رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور جو بھی آپ سے بن سکتا ہے آپ کرتے جائیں۔ بس یہی تھا آج کا یہ چھوٹا سا مختصر سا پروگرام۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب مولانا کے پاس آئیں گے تو مولانا کے چینل سے، نہیں تو ہمارا جو اپنا چینل ہے کچھ فقہ مسائل، تو آپ وہاں آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے انشاءاللہ، تو نئی نئی ویڈیو ہماری مسئلہ مسائل کی جو بھی ہے تو آپ کو ملتی رہے گی۔ تو اس کو اجازت لے لی جائے۔ چلیے بہت اچھا۔ میں پھر سے دوبارہ جن کے سوالات پڑھ نہیں پایا ان سے معافی چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اعلان کر کے پھر آپ کے سوالات ضرور پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔